دو چیزیں آدمی میں حسد پیدا کرتی ہے، ایک مال اور ایک علم. یہ حسد کی بیماریاں لاتے ہیں. مال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اور ایک علم کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. مال اور علم، اگر آدمی اپنے آپ کو صحیح استعمال نہ کرے تو مال کی وجہ سے بڑائی آتی ہے. مالدار ہو گئے، بڑے آدمی ہو گئے، پھر مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا. یہ اثر ہے مال کا کہ مال صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا. جی ہاں، ایسا دل ہو جاتا ہے مال کی محبت میں. ہاں، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. جی ہاں، اور مال کی وجہ سے فساد ترقی کرتا ہے. مال کا استعمال اگر دین نہیں آیا تو دیکھو، بیچ میں ایک بات سمجھ لو، مال کے بارے میں 3 درجے تو بہتر ہیں، 3 درجے برے ہیں. کہ مال میں کیا ہو کہ مال آیا ہے تو انصاف سے رہو، جس کا حق ہے اس کا حق دو، جس کا حق ہے اس کا حق پہچانو. انصاف یہ فرض ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر حق ادا نہیں کرے گا. ہاں، کہ انصاف کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو. یہ حکم ہے تاکہ حق ادا ہو جاوے. اور حق سے اوپر یہ ہے کہ احسان کرو. یہ حکم ہے کہ حق تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، تو ظالم بنے گا حق مار کر کے. اور اس سے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ حق بھی دیا اور احسان بھی کیا. ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی نظام الدین میں، عام طور پر تانگے یعنی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی سے جاتے آتے تھے. تو یہ گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا، وہ آتا تھا لے جاتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تھی. 12 آنے 16 آنے کا روپیہ بنتا تھا انگریزوں کے زمانے میں. تو اس کو 12 آنے مزدوری طے ہو جاتی تھی. مولانا اس کو پورا روپیہ دیتے تھے کہ بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے میرے اوپر، اور یہ 4 آنے میری طرف سے ہدیہ قبول کرو. یہ احسان. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. اس پر عمل ہے کہ 12 آنے تو اس کا حق ہے، اور 4 آنے ہماری طرف سے احسان اپنے بھائی کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ کیا کرو گے کہ انصاف کرو، احسان کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز اس سے بھی اوپر کی تھی، انصاف، احسان اور ایثار. ایثار آپ کے ہاں تھا، ایثار انصار کے ہاں تھا، ایثار صحابہ کے ہاں تھا. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ایثار کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسرے کی ضرورت کو دیکھا. بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا، پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں. یہ سب سے اوپر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایثار ہوتا تھا. آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو گھر والوں سے پوچھتے پہ کچھ ہے کہ نہیں، پانی ہے گھر میں پینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو گھر میں کچھ نہیں ہے کیوں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، اس لیے گھر میں کچھ نہیں ہے. کہ غریبی کی وجہ سے نہیں، ایثار کی وجہ سے کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تھا. کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا کھایا ہے تو پھر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے.
ایثار، یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے کہ انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو، کیونکہ مال دیا ہے، طاقت دی ہے۔ اکرام مسلم میں یہ سب چیزیں ہیں۔ ہماری تبلیغ پورے دین کی ہے، یہ دعوت پورے دین کی ہے، خالی چلوں کی نہیں ہے، سال نکلنے کی نہیں ہے، پورے دین کی ہے کہ محنت کر کے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی طاقت آوے، پھر پوچھ کر معلوم کر کر کے عمل کرو، جاننے والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں حقوق کی ادائیگی میں۔ مال میں حسد پیدا ہوتا ہے، یہ اس پر میں کہہ رہا تھا، یہ انصاف، احسان، ایثار، یہ ہے نبوت میں، نبی یہ سکھائے گا، انصاف کرو، احسان کرو، اور خدا توفیق دے تو ایثار بھی کرو، کیونکہ ایثار کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے کہ بھوکا رہ کے کھانا کھلاوے، جی ہاں، اور پیاسا رہ کے پانی پلاوے، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالے، دوسری ضرورت کو آگے کرے، اس کے لیے بڑی ہمت کی چاہیے، بڑا ایمان یقین چاہیے آخرت کا، کرنے والے کرتے ہیں، جی ہاں۔ یہ تین چیزیں مال میں، اور تین چیزیں جو بری ہیں مال میں، ایک ہے اسراف کرنا۔ کیا کرنا؟ اسراف، ضرورت سے زائد مال برباد کرنا۔ ضرورت تو 4-5 کی ہے، 4-5 روپے کی ہے اور لگا دیے 10، یہ اسراف ہوا۔ یہ منع ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لگاؤ، تو تمہارے پاس بچے گا تو کسی سے پر احسان کر سکو گے، اور اسراف کیا ہے تو تمہارا ہی زیادہ خرچ ہو گیا، دوسرے کو کیا دو گے؟ چنانچہ جب مالوں میں اسراف ہوتا ہے تو مال کی برکت چلی جاتی ہے، پھر آدمی مال کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کماتا ہے۔ کیوں؟ کہ غلط جگہ خرچ کر دیتا ہے اسراف کی وجہ سے، تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا۔ جب زیادہ کمانے میں وقت اور فکر لگے گا تو دین پر کب چلے گا؟ اس لیے دین میں پیچھے رہ جائے گا، علم نہیں ہوگا، طریقہ نہیں ہوگا، حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ تو صبح شام مصروف ہے کمانے میں، کیونکہ اسراف ہو رہا ہے کہ 10 کی جگہ 20 خرچ کر رہے ہیں، جی ہاں، تو پھر اتنی کمائی لانی پڑے گی، پھر طبیعتیں اس کی عادی ہو گئی ہے اسراف کی وجہ سے، تو اتنا کرنا ہی پڑے گا، یہ اسراف ہے۔